اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے 19 اگست تا 25 اگست۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ پہلے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی، ڈاؤن لوڈ بھی کی، لیکن مجھ غلطی سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں۔ تو پھر چلتے ہیں ہم 19 تا 25 اگست یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے برج حمل ایریز کی طرف۔ برج حمل والے، آپ کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا بھاری رہے گا۔ آپ شدید غصے میں رہیں گے، ہیجانی کیفیت رہے گی، دباؤ کا شکار رہیں گے، چڑچڑاپن ہوگا۔ اس لیے اپنے قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کریں اور کسی کے گلے خام کھانا پڑ جائیں۔ لوگ جو ہے نا آپ کو چمکاوا دے کر بہکاوا دے کر کسی کے ساتھ جھگڑا کروا دیں۔ دوسروں کی کانوں پر اس ہفتے کان مت دھرنا، جو کرنا ہے اپنی کرنا ہے۔ اور کوئی اگر منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں، کسی کام کاروبار کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں تو کسی سے ضرور مشورہ کرنا، ورنہ خود ہی لائحہ عمل تیار کرنا، کسی اور کی گائیڈ لائن نہ لینا، ورنہ وہ آپ کے لیے بری ثابت ہوگی۔ صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا، اور اچانک آپ کے گھر مہمان آ سکتے ہیں، اس لیے مہمانوں کے ساتھ بچے ہوں گے جو شرارتیں کریں گے اور آپ اپنے غصے کی وجہ سے کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ آپ جو نا ضرور صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا، برداشت کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو پسند آئیں گے اور کچھ آپ کو دشمن لگیں گے، بس برداشت کرنا۔ روزگار درست رہے گا، کسی مرد یا عورت کی طرف سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ صحت خراب ہو سکتی ہے، سر درد، زیادہ سر کا درد، بلڈ پریشر، معدے کے متعلق بیماریاں آ سکتی ہیں، الرجی، خارش بھی ہو سکتی ہے، چہرے پر سرخ دانے بھی نکل سکتے ہیں، خارش پرائیویٹ انگ پر ہو سکتی ہے۔ سور برج والے چلتے ہیں ٹورس کی طرف۔ آپ کو بہت اچھے سنہرے مواقع ملنے والے ہیں، ترقی کے، معاہدات کے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کے۔ تو اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ جو کافی عرصے سے آپ کام کاروبار اس میں نیچے چلے آ رہے تھے، تو اب وہ جو ہے اس ہفتے آپ اس کا گیپ پورا کر سکتے ہیں۔ کئی ایک کاروباری معاہدات ہوں گے، آپ کو کاروبار میں فائدہ ہوگا، آپ کاروبار میں آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ آپ کا کاروبار کی وجہ سے آپ کافی مشہور ہو جائیں گے، اپنے کام کاروبار کی وجہ سے۔ اس صورت حال سے آپ کو کافی فائدہ میں رہیں گے۔ گھریلو حالات درست رہیں گے، جبکہ ایک ایسا مسئلہ جو کافی سال بنا ہوا تھا، کافی سال درد بنا ہوا تھا، جو نہیں الجھ رہا تھا، اب الجھ رہے گا۔ گھریلو الجھے تمام مسائل حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اہم بات، مالی طور پر آپ کی لڑائی ہو سکتی ہے، لین دین کے اوپر لڑائی ہو سکتی ہے، اس لیے مال پر، جائیداد پر لڑائی ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا، ورنہ لمبے کیسوں میں چلے جاؤ گے اور ذلیل و خوار ہو جائے گے۔ یہ مسئلہ لے دے کر آپ نے حل کر لینا ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ کافی ذلیل و خوار کر دے، کسی بزرگ کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی بچہ بھی آپ کے خاندان میں یا گھر کا بچے میں جو کوئی بچہ ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ گھریلو زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں، جیسے چل رہا ہے ویسے چلے گا۔ چلتے ہیں جوزہ برج کی طرف۔ جوزہ برج والے، آپ دباؤ میں رہیں گے، تھکے ماندے ہوں گے، کام کر کر کے آپ تھک چکے ہیں۔ پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کے افسران نے، حکام بالا نے آپ پر جو کام کا بوجھ ڈالا، اس سے آپ تھک چکے ہیں۔ جگر اور گردوں کا آپ ٹیسٹ ضرور کروائیں، اگر اس کے متعلق کوئی بیماریاں آ رہی ہیں تو یہ بہت بہتر رہے گا۔ محبت، کام کاروبار اور گھریلو حالات میں اکثر آپ شک کرتے ہیں، تو یہ شک آپ ہرگز نہ کریں، ورنہ آپ کی محبت، اہل زندگی، یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا۔ جوزہ ہوشیار، شکوک و شبہات سے دور رہیں۔ کام کاروبار، جاب میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں جو آپ کے لیے سود مند ہو سکتی ہیں۔ آپ کاروبار تبدیل کر سکتے ہیں، جاری کاروبار میں سرمایہ ادا کرا سکتے ہیں، یا جہاں آپ کی سروس ہے وہاں سے کسی اور پسند کی جگہ پر تبادلہ کرا سکتے ہیں۔ چلیے سرطان برج کی طرف۔ آپ بڑے تھکے ماندے ہیں اور بجھے ہیں۔ آپ اٹھیں اور اپنی فرائض منصبی پر توجہ دیں اور اپنے کام سنبھالیں، یہ سستی آپ چھوڑ دیں۔ اس ہفتہ بھی آپ کافی پریشان رہ سکتے ہیں، آپ کا سفر بند ہے، محبت میں تبدیلی آ رہی ہے، محبت کے راستے آپ کو کھلے نظر آتے ہیں، آپ محبت میں کافی سکون محسوس کریں گے۔ لیکن
آپ کے کام کاروبار ذرا سست نظر آتے ہیں۔ صحت کا خیال رکھیں، صحت خراب ہو سکتی ہے، اپنے قول پھیل تحریر تقریر میں احتیاط کریں۔ حد سے زیادہ حساسیت آپ کو کافی مشکلات کا شکار کر دے گی۔ حساسیت یعنی حساس پن۔ برج یعنی ایگو کا مسئلہ، اپنا سرطان والے مت بنو، کینسیرین۔ اسد برج، تین اہم باتیں قابل غور ہیں: صحت، لوگوں سے تعلقات، سماجی ملن رہن سہن، شادی نکاح اور مالی صورتحال۔ کیریئر روزگار کے بارے میں مسائل اور مقابلے آ رہے ہیں۔ 22 اگست کے بعد کیریئر کاروبار کے مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ صحت پر توجہ دیں، بہت زیادہ پانی استعمال کریں اور فروٹ کھاویں۔ تعلقات، شادی نکاح کے لیے یہ بہت اچھے دن ہیں۔ جن کی منگنیاں شادیاں نہیں ہوئی تھیں، محبت کی شادیاں نہیں تھی، عمر جہاں پہنچ چکی ہے، جس حال میں پہنچ چکی ہے، ان کی منگنیاں شادیاں ہوتی نظر آتی ہیں۔ دوسری شادی والے بھی اس ہفتے کامیاب نظر آتے ہیں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہوں گے۔ مالی حالت ستمبر میں پوری اچھی ہو جائے گی۔ اس ہفتے بھی آپ کی کوئی ڈوبی رقم واپس ہو سکتی ہے۔ آپ کو قرض سے نجات ملے گی۔ اندرون ملک سیاسی سماجی سفر پیش آئیں گے۔ رشتہ داروں سے تعلقات آپ کے درست رہیں گے۔ چلتے ہیں سنبلہ برج کی طرف۔ سنبلہ برج کے حالات خوشگوار رہیں گے، بلکہ 15 ستمبر تک کافی حالات آپ کے درست رہیں گے۔ عزیز رشتہ دار، دوست و احباب آپ کے مستقبل کو روشن کرنے میں آپ کا بہت ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے جو بھی سرمایہ کاری کر رکھی تھی، اب اس کا آپ کو بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ صحت میں پریشانی آپ کو آ سکتی ہے۔ سنبلہ برج والو، اپنی توجہ کا مرکز اپنے کام کاروبار کو بنائیں اور اپنی توجہ کا مرکز اپنی صحت کو بنائیں، ورنہ لمبی بیماریوں میں آپ گھر سکتے ہیں۔ آپ اپنی توجہ کا مرکز اپنے معاملات کو بھی بنائیں۔ ہر معاملہ آپ حل کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کسی ایک معاملہ پر توجہ نہ دیں۔ آپ کی، کیونکہ برج سنبلہ والے بڑے شریف آدمی ہوتے ہیں، کسی ایک بات کو لے کر چلتے ہیں، اس کو ختم کر کے دوسری لیتے ہیں، لیکن آپ کے مسائل پریشانیاں کئی ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے آپ کے دماغ پر سحر جادو بھی ہے، اس لیے آپ کا IQ لیول چینج ہے۔ کئی مسائل آپ کے لیے کھڑے ہیں، سب مسائل پر توجہ دیں، کسی ایک کو لے کر نہ چلیں، بلکہ 3 4 مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، ان پر توجہ دیں۔ آپ کے مسائل اس ہفتے حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ حل کرتے ہیں تو دوسرے سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اس لیے سب مسئلوں پر توازن پیدا کریں۔ آپ کی الجھن جھگڑوں کا حل نکلے گا، محبت سے سکون ملے گا۔ محبت میں حالات بہت اچھے رہیں گے، تعلقات، وسائل، سیاسی سماجی حالات آپ کے اچھے رہیں گے۔ اولاد کی طرف سے آپ کو سکون ملے گا، انشاءاللہ معاشی طور پر بھی آپ درست رہیں گے۔ چلتے ہیں میزان برج لبرا کی طرف۔ میزان کے حالات کافی تیزی سے تبدیل ہوتے نظر آتے ہیں۔ آپ سوچوں میں گم ہیں، آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ کے مسائل اور پریشانیاں حل ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اپنے تمام مشکلات اور پریشانیوں پر آپ قابو پاتے نظر آتے ہیں۔ سخت حادثے کا خطرہ ہے میزان برج والو، سخت حادثے کا خطرہ ہے۔ میں آپ کو پھر وارن کر رہا ہوں کہ غیر ضروری سفروں سے دور رہیں۔ گاڑی تباہ ہو سکتی ہے، آپ احتیاط سے چلیں، آپ سخت زخمی ہو سکتے ہیں یا زخمی ہو کر مر بھی سکتے ہیں، اس لیے احتیاط کریں۔ محبت، حسن و عشق کے جذبات آپ کو محبت کے سمندر میں غوطہ زن کرتے نظر آتے ہیں، اس لیے محبت میں توازن پیدا کریں۔ اتنا زیادہ شدید محبت آپ کو لیٹ ہوگے گی، لیکن محبت سے آپ کو محبت ملتی نظر آتی ہے۔ آپ عقل کریں، احتیاط کریں، محبت سے آپ جو ہے نا سکون محسوس کریں گے۔ چلتے ہیں عقرب برج کی طرف۔ عقرب برج والوں، آپ کے لیے یہ ہفتہ فیملی لائف، پیشہ ورانہ زندگی آپ کی بہت خراب چلی آ رہی تھی، اب وہ پیشہ ورانہ زندگی اور فیملی لائف آپ کی درست ہوگی۔ ایک نئی زندگی کے آغاز کریں گے آپ، اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کی زندگی بدلتی نظر آتی ہے، آپ کے گھر اچانک بہت سارے مہمان آ سکتے ہیں جن سے کافی آپ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کو کئی ایک معاہدات، کاروبار، شراکت داری، نکاح، شادی، منگنی کے پیغام ملیں گے۔ محبت سے آپ کو محبت ملے گی، لیکن آپ بڑے سنگ دینے، آپ محبت کو دھوکہ دیں گے یا اس پر شک کریں گے، اس لیے محبت کا احساس کریں، کسی کا دل مت دکھائیں۔ چلتے ہیں قوس برج کی طرف۔ قوس برج والے، آپ بہت بڑے بڑے پروگرام بنا سکتے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے یا غیر ملک جانے کا بھی آپ کا پروگرام بن سکتا ہے، غیر ملک کاروبار کا بھی پروگرام بن سکتا ہے۔ آپ اس شہر سے اس شہر بھی کاروبار کا
اور گھومنے پھرنے کا پروگرام بن سکتا ہے۔ زیارات مقدسہ، حج پر، عمرہ پر بھی آپ جا سکتے ہیں۔ آپ گھریلو اندرونی آرائش و زیبائش کے لیے کافی خرچ کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کے قریبی رشتہ دار آپ سے حسد جلن کریں گے۔ آپ اپنے بزرگوں سے مشورہ لیں۔ اگر آپ تعلقات برقرار نہیں رکھ سکتے تو ان تعلقات اور رشتہ داریوں کو ختم کر دیں اور ان سے دور ہو جائیں۔ چلتے ہیں جدی برج والے۔ جدی برج والے، آپ کے لیے یہ ہفتہ گھریلو حالات تتر بتر ہو رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جھگڑے اور فاصلے کم کریں، صلح کریں۔ اگر آپ نے رشتہ داروں میں صلح کرا لی تو آپ کی زندگی میں کافی کامیابی آ جائے گی۔ اگر آپ صلح نہ کرا سکے اور آپ نے بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ نہ کیا تو آپ کافی مشکلات میں گھر جائیں گے۔ گھریلو جھگڑے، اسٹریٹ فائٹوں میں آ جائیں گے۔ آپ ہر کام سوچ سمجھ کر کریں۔ اگر آپ نے اچانک اپنے پروگرام یا کام شروع کر دیے تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے سوچو پھر توڑو، جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلا، اس طرح کاروبار کرو۔ جاری کاروبار میں بھی سرمایہ احتیاط سے لگاؤ۔ نیا کاروبار، ڈیلنگ یہ وغیرہ احتیاط سے کرو۔ آپ پر 60-70 چل رہی ہے جو کہ نحوست کا بہت بڑا سمندر ہوتی ہے۔ گھریلو زندگی، کام کاروبار میں آپ کافی آگے نکل سکتے ہیں۔ قوت مدافعت میں اضافہ کریں۔ معدہ، جوڑوں کا درد، سانس کی تکلیف آ سکتی ہے۔ قوت مدافعت میں کیسے اضافہ کریں؟ کوئی گولی ٹکی جو تھوڑی ہے جو کھا کر اضافہ کریں۔ آپ فروٹ کھائیں اور ورزش کریں جیسے آپ صحت مند ہو جائیں۔ دلو برج، مت گھبراؤ، مت شرماؤ۔ دلو برج والے ایک وائرس ہے جو دل میں ہے وہ بات زبان پر لاؤ۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، کچھ بھی نہ کہا کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے ہے رہ بھی گئے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ جس سے پیار کرتے ہو کہہ دو، جو کم کاروبار کرنا چاہتے ہو وہ کر دو، جو آگے بڑھنا چاہتے ہو وہ قدم بڑھاؤ، قسمت آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا، آپ پر بھی 60-70 چل رہی ہے، اس لیے جلد جو کہنا ہے کہہ دو۔ سارے حالات معاملات آپ ضرور رشتہ داروں سے کرتے نظر آتے ہیں۔ محبت، پیار، کاروبار، خیالات کا کھل کر اظہار کریں۔ 60-70 چل رہی ہے، اخراجات زیادہ ہیں، جو کماؤ گے وہ کھا جاؤ گے، لیکن گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ دیتا جائے گا، بس محنت کرتے جاؤ۔ گھریلو زندگی، کام کاروبار میں آپ کافی آگے نکل سکتے ہیں۔ آپ بھی قوت مدافعت میں اضافہ کریں۔ معدہ، جوڑوں کا درد، سانس کی تکلیف، اپینڈکس کا آپریشن آ سکتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں آخری برج حوت کی طرف۔ حوت والے، آپ بھی بوجہ 60-70 تنگ ہیں۔ ماضی میں کافی مشکلات سے آپ کو واسطہ پڑ رہا ہے، آگے بھی بڑی کافی مشکلات ہیں۔ 2030 میں جا کر آپ نکلیں گے۔ آپ بھی تھکے ماندے ہیں، کافی چکنا چور ہو چکے ہیں۔ صحت و سکون کے لیے آپ ورزش کریں، متوازن خوراک استعمال کریں۔ آپ سیر سپاٹے کریں، اپنے دماغ کو یکبابی تمثیل سے نکال کر سماج میں، ملن ساری میں آپ اپنے آپ کو ڈالیں تاکہ آپ کے کچھ مسائل حل ہوں۔ حوت برج والے کو ویسے قسمت کمزور ہوتی ہے، 60-70 نے اور کمزور کر دیا ہے۔ اور اس ہفتے اگر آپ نے سیر نہ کیے اور پانی کے بھنڈاروں پر نہ گئے جہاں بہت پانی ہوتا ہے تو پھر آپ کی زندگی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس ہفتہ کسی روحانی یا شخص سے ملاقات ہوگی تو وہ آپ کی زندگی کا رخ موڑ دے گا اور آپ کو اس کی باتوں پر ماننا، اس کے بتائے ہوئے وظائف بھی آپ نے کرنے ہیں۔ آپ کی زندگی جو بجھی ہے یہ انشاءاللہ تعالی روشن ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اس کے صدقے کیسے کریں کہ تاکہ ہفتے کی بری رجتیں ہم سے دور رہیں، بلکہ زندگی کی رجتیں دور رہیں۔ تو دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، یہ ملا کر ہم اگر صدقہ کریں تو ہم تمام مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کہ ہم وظائف کیا کریں پوری زندگی کے لیے اور اس ہفتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں پوری زندگی کے لیے۔ ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار، اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ، بدھ سوموار والے دن یا لطیف 129 بار، منگل والے دن یا قابض 903 بار، بدھ والے دن یا متعال 541 بار، جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار اور جمعے والے دن یا نور 256 بار پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔